السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 12ویں اور 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف، اور اسی طرح 13واں پارہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے سورہ ہود، یہ مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ پھر سب سے پہلے اس میں قرآن کی عظمت شان بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان، قرآن عظیم الشان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آیات، اپنے معنی، اپنے علوم و معارف کے اعتبار سے بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں، توحید کی دعوت دی گئی ہے جو عقیدے اور یقین کی بنیاد ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں پر ضد کی پٹی باندھ رکھی ہے وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو منکرین کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار چیلنج کیا ہے۔ ایسے منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کوشش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے۔ منکرین کو یہ چیلنج 3 بار دیا گیا ہے۔ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج دیا گیا، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا، تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسے صرف ایک صورت بنا لانے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے بے بس رہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ انسانوں کے 2 گروہ۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جن کی ساری کوشش کا مقصد صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا گروہ، توفیق یافتہ گروہ، وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ اخروی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سورہ ہود میں بھی قرآن عظیم الشان کا وہ خاص انداز ہے جس میں پہلے قرآن کی صداقت، اس کی سچائی کے دلائل ذکر کیے گئے، پھر اس کے بعد نبیوں کے قصے ذکر کیے گئے، اور یہ تمام قصے وحی کو ثابت کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب مشرکین مکہ جانتے پہچانتے تھے، خوب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ نہ قرات جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی صحیح اور باریکی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے، غیب کی خبریں، یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، پس صبر کرو، پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 49۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں۔ آیت نمبر 100۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کو تسلی دینا ہے، اور پھر یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے جو کہ پوری حقیقت میں پوری امت کو یہ حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آخری سانس تک اس پر قائم رہنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سورت کے اینڈ پر بھی اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے جو آیات ذکر کی ہیں اس میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے دل کو مضبوط کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ آیت نمبر 120۔ آگے ہماری سورہ یوسف سٹارٹ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ اور پھر اس سے جو عبرت نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ تو اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت، مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہوئے۔ اب آگے ہمارا 13واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جس میں اس قصے سے حاصل ہونے والی عبرتوں اور نصیحتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، مصیبت ذریعہ نعمت اور راحت ہے۔ بعض اوقات مصیبت ہمارے لیے نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے، انہیں دنیاوی اور دینی عزت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حسد بیماری ہے۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاق، اوصاف اور تربیت۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی۔ آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال کی وجہ سے آپ مصیبتوں کے سامنے بڑی ہمت سے کھڑے رہے۔ نمبر 4، دین پر جمے رہنا۔ عفت اور امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ عفت یعنی پاک دامنی اور امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں ان کا میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو تنہائی میسر آتی، نہ ہی وہ برائی کی پلاننگز کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کے تنہا ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اخلاقی نجاستوں سے پرہیز۔ اللہ کی ذات پہ پکا ایمان انسان کو مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ہنر سکھا دیتا ہے اور اخلاقی گندگیوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، معصیت یعنی کہ گناہ سے مصیبت بہتر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت یعنی نافرمانی پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا اور کیا کہا تھا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ زنانیں مصر مجھے دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، سچے داعی کی صفات کیا کیا ہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کا فریضہ نہیں چھوڑتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پوائنٹ نمبر 9، داعی اور پیشوا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پاک دامنی کے ہر مسلمان کو، عام طور پر جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور آپ کی طہارت کا اعلان نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 7، صبر کی فضیلت اور نتائج، کہ اس واقعے سے صبر کی فضیلت، اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پوائنٹ نمبر 11، پاک دامنی کی شہادتیں۔ اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔
جن میں سے ایک شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے، دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح بہت سی شہادتیں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، تقدیر بہرحال غالب رہتی ہے۔ 12ویں نصیحت اس قصے سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 13، اختتامی عبرت۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا کہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہوئی۔ آگے ہماری سورہ رعد سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع۔ سورہ رعد کو رعد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے، کڑکنے والی بجلی، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اس سورت میں 3 بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، توحید، نبوت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس سورت میں جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، وحدانیت کے دلائل۔ سورت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ آسمانوں، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑوں، نہروں، غلہ جات، مختلف رنگوں، ذائقوں، خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ موت اور زندگی، نفع و نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انسانوں کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے تو نعوذ باللہ اللہ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 3، انسان کی حفاظت، کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ ایک اصولی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدلتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کی بجائے مصیبت اور کشائش کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل لیتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے تمام کام چھوڑنے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، اہل باطل جو ہیں وہ سیلابی جھاگ کی طرح ہیں۔ جو باطل ہیں اور جو اہل باطل ہیں اس کو سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اہل حق سونا اور چاندی ہیں۔ حق اور اہل حق کو سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل پیور ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، میل کچیل اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اہل تقوی کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اہل تقوی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور حقیقی عقل مند ہیں، ان کی 8 صفات ہیں، ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، حساب سے خوف رکھتے ہیں کہ ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک ان تمام اوصاف کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے ان کے مقابلے میں بدبختوں کی 3 نمایاں علامات بتائی گئی ہیں۔ بدبخت کون ہیں؟ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ اس کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 7 جو ہے نبوت اور رسالت کی خود شہادت، کہ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود گواہی دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں، جن کے دلوں میں ضد نہیں ہے بلکہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ آگے ہماری سورہ ابراہیم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کو ابراہیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔
اب اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، 3 بنیادی عقائد، تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور اسی طرح موت کے بعد اٹھائے جانا، جزا اور سزا پر ایمان لانے کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، جہنم کی وعید اور جنت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ کافروں کی مذمت، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے، یہ جو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے انکار اور دشمنی کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر تقلید آبا، کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ تقلید آبا، کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے راستے کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید یعنی ان کو فالو کریں گے۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ جو ہیں وہ حق پر نہ بھی ہوں تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ پھر معجزہ دکھانا اللہ کا اختیار ہے۔ تو مشرکین یہ باتیں پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ تو انبیاء نے یہ جواب دیے کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ دکھانا تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ پھر شکر اور ناشکری، کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 7۔ نیکسٹ پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد، خود اپنے خاندان کے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے ملان، نماز کا قائم کرنا اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ آیت نمبر 35۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے کہ حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ یعنی کہ پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور باطل اور گمراہی کے کلمے کو شجرہ خبیثہ یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی، جہنم کے ہولناک عذابوں کا ذکر ہے۔ اور پھر نیکسٹ آخری آیت میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 52۔ تو یہاں پر ہمارا 12واں 13واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ عزیز کل نیکسٹ 2 پاراز ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رمضان